اسرائیل کو اسلحہ سپلائی بند، امریکہ نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی بڑی سازش ناکام، فلسطینیوں کو مارنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکہ میں یہودی منہ چھپانے لگے، مجالس میں مذہبی شناخت ظاہر کرنے میں مشکلات کا سامنا۔ اسرائیلی مظالم سے دنیا بھر کے یہودی متاثر، امریکہ سمیت مغربی ممالک میں بڑا قہر ٹوٹ پڑا۔ مسٹر بائیڈن کچھ تو شرم کرو، دہشت گرد اسرائیل کو اسلحہ فروخت، امریکی کانگریس میں بڑا ہنگامہ برپا، امریکی اسلحہ سے فلسطینیوں کی موت۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ جو بائیڈن پھنس چکا، امریکہ میں جو بائیڈن کے خلاف مظاہروں میں شدت، اسرائیل امریکہ پھنس چکے، لاکھوں لوگوں نے امریکی صدر پر دھاوا بول دیا۔ صرف ایک قرارداد نے اسرائیل کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ دوستو، آپ کو شروع دن سے بتاتا آ رہا ہوں کہ اسرائیل کی دراندازی کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، اور اگر امریکہ اسرائیل سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اسرائیل کو مٹانے کے لیے اور نیست و نابود کرنے کے لیے پاکستان صرف 5 سے 7 منٹ لگائے گا، اور اسرائیل کا نام تاریخ کے پنوں سے مٹ جائے گا۔ اسرائیل نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہے امریکہ کی شہ پر کیا ہے۔ مظلوم فلسطینیوں پر مظالم ہو، مسجد اقصی پر چڑھائی ہو، غیر قانونی بستیاں ہوں، اسلحہ چاہیے ہو، مسلم ممالک پر پریشر ڈالنا ہو کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، یہ سب امریکہ کی وجہ سے کیا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ دنیا کی سپر پاور ہے، اور اگر UN اسمبلی میں اس کے خلاف کوئی قرارداد پاس بھی ہو جائے تو امریکہ اسے ویٹو کر دے گا۔ اور ہم نے چند دن پہلے دیکھا بھی کہ جب اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل نے اسرائیلی مظالم کو روکنے کے لیے قرارداد پیش کی تو امریکہ نے اس کا اعلامیہ جاری کرنے سے روک دیا، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ مظلوم لوگوں کو اپنی دشمنوں سے بھی مدد کروا دیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ اب کی بار ہوا ہے۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ 18 مئی کو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو 73 کروڑ ڈالر سے زائد مالیت کے گائیڈڈ ہتھیار فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ اس منظوری کے ساتھ ہی اسرائیل فلسطین پر چڑھ دوڑا، اور اس نے ایسا دردناک کام کیا کہ پوری دنیا اسرائیل کے اس اقدام کے خلاف ہو گئی۔ پوری دنیا میں اسرائیلی مظالم کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں، لیکن جب مدد خدا کی طرف سے ہو تو پھر دنیاوی خداؤں کی تمام سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں، اور مظلوموں کو وہاں سے مدد آن پہنچتی ہے کہ جہاں سے انہیں گمان بھی نہ ہو۔ اس اسلحہ کی ڈیل پر امریکی کانگریس میں سوال اٹھنا شروع ہوئے، اور بس سے پہلے یہ سوال ایک امریکی سینیٹر اور سابق صدارتی امیدوار برنی سینڈر نے اٹھایا، اور انہوں نے اس کے خلاف ایک قرارداد امریکی سینٹ میں پیش کی۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ برنی سینڈر ایک آزاد رکن ہیں اور ڈیموکریٹس کے ساتھ ووٹ دیتے ہیں۔ امریکی سینیٹر کا کہنا تھا کہ ایسے وقت میں کہ جب امریکہ کے بنائے گئے بم غزہ میں تباہی پھیلا رہے ہیں اور بچوں اور عورتوں کو قتل کر رہے ہیں، ہم کانگریس کے بحث کے بغیر آسانی سے اسلحہ کی ایک اور بڑی فروخت کی اجازت نہیں دے سکتے۔ خیال رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو رواں برس 73 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کے اسلحے کی ممکنہ فروخت کی منظوری دی تھی، اور باضابطہ نظر ثانی کے لیے اسے کانگریس کو بھجوایا تھا۔ غزہ میں جاری اسرائیل کی پرتشدد کارروائیوں پر قانون سازوں نے اسرائیلی حملے رکوانے کے لیے مزید ٹھوس امریکی کوششوں کا مطالبہ کیا تھا۔ برنی سینڈر ڈیموکریٹس کی جانب سے صدارتی امیدوار بھی رہ چکے ہیں، جن کا کہنا تھا کہ امریکیوں کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اسلحے کی فروخت اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کو ہوا دے رہی ہے۔ ان کی قرارداد کے بعد دیگر نمائندوں الیگزینڈریا مارک پوکین اور رشیدہ طالب کی جانب سے ایک اقدام متعارف کروایا گیا، جس کے دیگر 6 سپانسرز تھے۔ ان میں ایوان کے انتہائی بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے ڈیموکریٹس قانون ساز شامل ہیں۔ مذکورہ اقدامات کی ایوان نمائندگان یا سینٹ سے منظوری کا امکان نہیں ہے، جہاں اسرائیل کو اسلحے کی فروخت کو روایتی طور پر خاصی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، اسرائیل اور حماس کے درمیان اس مرتبہ ہونے والی نئی محاذرائی گزشتہ 12 برسوں کے دوران ہونے والی 3 جنگوں سے مختلف ہے۔ الشرق الاوسط کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان مشرق القدس کے محلے الشیخ جراح کے تناظر میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، ایک ایسے موقع پر جب اسرائیل میں نیتن یاہو کو حکومت سازی میں مشکلات کا سامنا تھا۔ فلسطینی صدر نے انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا، تاہم حماس فوری انتخابات کی خواہاں تھی۔ اس تناظر میں مشرقی القدس میں شیخ جراح کا معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ شیخ جراح کے معاملے کو ہر فریق نے اپنی سیاسی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا۔ سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ حماس نے مشرقی القدس کے مسئلے کو اپنے سیاسی بیانیے کو سب سے اوپر رکھا۔ اب وہ محمود عباس اور الفتح کے مقابلے میں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ 2009، 2012 اور 2014 کے دوران حماس اور اسرائیل کے درمیان 3 جنگیں غزہ کی وجہ سے ہوئیں۔ اب نئی لڑائی پہلی مرتبہ القدس پر ہو رہی ہے۔ دوسری جانب غرب اردن، لبنان اور اردن کی جغرافیائی سرحدوں کے اندر بھی صورتحال مختلف ہے۔ حماس کے عسکری ونگ کا کہنا ہے
کہ اس نے اسرائیل پر 1650 میزائل داغے ہیں۔ ان میں سے ایک میزائل اسرائیل کے دوسرے بڑے ایئرپورٹ پر داغا گیا۔ اس کی مار 250 کلومیٹر تک کی تھی۔ ایک مغربی سفارتکار کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ حماس کے میزائل 2014 کی جنگ کے مقابلے میں تعداد اور ہدف کے حوالے سے مختلف ہیں۔ مغربی سفارتکار کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ جنگ میں ڈرون اور بختر بند شکن ہتھیار بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ علاوہ ازیں غزہ سے اسرائیل کے متعدد شہروں پر داغے جانے والے میزائلوں کے بارے میں الشرق الاوسط نے واشنگٹن پوسٹ کے حوالے سے رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ کے مزاحمتی گروپوں کے پاس میزائلوں کی نوعیت اور ان کی مار مختلف ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ حماس کے پاس 8 سے 10 ہزار تک میزائل ہیں۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے میزائل حملوں کا مقصد اسرائیل میں خوف و ہراس پیدا کرنا ہے اور اسرائیل کے آہنی گبنت نامی دفاعی سسٹم کو چیک کرنا ہے کہ وہ کس حد تک مؤثر ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق حماس ان دنوں اسرائیلی شہروں پر حملوں میں جو ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے وہ 2014 والی ہے۔ ممکن ہے اس کے استعمال کا طریقہ کار بدل گیا ہے۔ فلسطینی جو میزائل استعمال کر رہے ہیں ان میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی مختلف نہیں ہے، البتہ ان کا سائز مختلف ہے اور یہ زیادہ بھاری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ حماس اور دیگر گروہ میزائلوں کے گائیڈڈ سسٹم کو مؤثر بنانے کے لیے کوشاں رہے ہیں، لیکن ابھی اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کس حد تک کامیابی ملی ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے جائیں کہ اسرائیل کے حملے مظلوم فلسطینیوں کے لیے ایک ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھے۔ ان حملوں کی بدولت کئی فلسطینیوں نے اپنی زندگی کی بازی ہاری اور لاکھوں افراد بے گھر ہوئے۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق اسرائیلی فضائیہ حملوں کے نتیجے میں غزہ میں اب تک 219 افراد ہلاک ہو چکے، جن میں سے 63 بچے بھی شامل ہیں، اور اب تک 1530 افراد زخمی ہو چکے۔ اسرائیل کی بمباری کے بعد غزہ کی 20 لاکھ آبادی عالمی امداد کی منتظر ہے، کیونکہ ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ تقریباً 72,000 شہری اپنے گھروں سے نکل کر اقوام متحدہ کے زیر انتظام اسکولوں اور دیگر سرکاری عمارتوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکی صدر جو بائیڈن، جو اپنی الیکشن کمپین میں انسانیت کا بڑا درس دے رہے تھے، وہ انسانیت کی بقا کی خاطر اسرائیل سے اسلحہ کی ڈیل کینسل کرتے ہیں یا نہیں۔ انہیں ایسا کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اگر وہ اس ڈیل کو کینسل نہیں کرتے تو پھر میرے نزدیک بائیڈن اور ٹرمپ میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ پھر بائیڈن بھی ٹرمپ کی طرح یہودی نواز پالیسی پر گامزن۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ عالمی امداد کی منتظر ہے، کیونکہ ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ تقریباً 72,000 شہری اپنے گھروں سے نکل کر اقوام متحدہ کے زیر انتظام اسکولوں اور دیگر سرکاری عمارتوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکی صدر جو بائیڈن، جو اپنی الیکشن کمپین میں انسانیت کا بڑا درس دے رہے تھے، وہ انسانیت کی بقا کی خاطر اسرائیل سے اسلحہ کی ڈیل کینسل کرتے ہیں یا نہیں۔ انہیں ایسا کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اگر وہ اس ڈیل کو کینسل نہیں کرتے تو پھر میرے نزدیک بائیڈن اور ٹرمپ میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ پھر بائیڈن بھی ٹرمپ کی طرح یہودی نواز پالیسی پر